اور اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اور کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اس پہ میں آپ کو اعتماد میں لے سکوں۔ 30 اکتوبر 2023 کو اللیگل فارنر ریپیٹریشن جو پالیسی تھی اس کا آغاز ہوا۔ اس میں فیزز میں جو اللیگل فارنرز تھے وہ کوئی بھی تھے، انہیں واپس بھیجا جانا تھا۔ اس کے پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ یا لیگل ڈاکومنٹ اور نہ ہی ایسا کوئی اور ڈاکومنٹ کوئی رجسٹریشن موجود تھی۔ اس کے بعد اس میں دوسرا فیز 13 فروری 2025 کو اے سی سی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو تھے ان کے لیے کابینہ نے بھیجا جائے گا اور ڈیڈ لائن دی گئی 31 مارچ 2025 کی۔ اور اس کے تیسرے مرحلے میں پی او آر، یہ جو اس سے پہلے سے کارڈز ان کے ہیں افغان نیشنلز کے، یہ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا۔ اس وقت تک جب یہ 13 فروری کو وزیر اعظم اور کابینہ نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد دوبارہ وزارت داخلہ نے، وزیر داخلہ نے مسلسل اس پہ پہلی میٹنگ 20 فروری کو کی، دوسری میٹنگ 28 فروری کو، تیسری 24 مارچ کو، اور اس کے بعد 7 اپریل کو وزارت داخلہ نے تمام صوبوں کو، اے جے کے اور گلگت سمیت سب کو ایک فارمیٹ ہے جس میں سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، سارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ جو پیش رفت ہے اللیگل فارنرز کو بھیجنے کی ملک سے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی، نہ ہوئی ہے اور نہ یہ ایکسٹینشن ہوگی۔ اور اس سلسلے میں آج کے دن تک جو لوگ اللیگل تھے انہیں اس ملک سے بھیجا گیا ہے، اس کی تعداد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ 8,57,157 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللیگل اور اے سی سی کارڈ ہولڈرز کو پاکستان سے ان کے ممالک بھیجا گیا ہے۔ افغان شہریوں کے بارے میں خصوصاً کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن اور بھائی ہیں، ہمارے لیے، ہمارا دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے، مگر یہ فیصلہ کچھ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑا۔ اس وقت پاکستان میں جو ٹیررزم ہے اس کے بہت سارے واقعات کے کنیکشنز افغان سٹیزنز کے ساتھ ملتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو نارکوٹکس ہے اس کی بہت بڑی جو کھیپ ہیں، بہت بڑی جو سپلائی ہے وہ افغانستان سے آتی ہے۔ دنیا کا 40% جو یہ ڈرگز ہیں وہ وہاں پروڈیوس ہو رہی ہیں۔ پاکستان ایک ٹرانزٹ کنٹری کے طور پر بہت زیادہ افغان شہری اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہی پیسہ بعد میں پھر کسی نہ کسی لنک سے، کرائم سے یا ٹیررزم سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہم نے کئی سال اپنے افغان بہن بھائیوں کی مہمان نوازی کرنے کے بعد یہ کیا، فیصلہ پاکستان کے مفاد میں کیا۔ ایک ون ڈاکومنٹ رجیم کا آغاز کیا کہ جس طرح کسی بھی ملک سے کوئی آدمی پاکستان میں ویلڈ ویزا پر، ایک پاسپورٹ پر، ایک طریقہ کار سے پاکستان میں آ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، وزٹ کر سکتا ہے، افغانستان کے شہری بھی اسی ون ڈاکومنٹ رجیم پالیسی کے سے ہی اب آئیں گے۔ اور وہ جتنے لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں وہ 100 بسم اللہ، وہ پاسپورٹ بنائیں، ویزا لیں، لیگل ڈاکومنٹ لیں، وہ پاکستان میں آ کے رہیں، مگر بغیر پاسپورٹ کے، بغیر رجسٹریشن کے، بغیر کسی آپ ریکارڈ کے اللیگلی پاکستان میں
رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو پروسیس پچھلے 13 فروری کو جب کیبنٹ نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا، ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے گئے تمام صوبوں میں، اے جے کے میں اور گلگت میں۔ پنجاب میں 38 ٹرانزٹ پوائنٹ ہیں، کے پی کے میں 3 ہیں، سندھ میں 2 ہیں، بلوچستان میں 1، اسلام آباد میں 1، گلگت بلتستان میں 1، اے جے کے میں 3۔ یہ ٹرانزٹ پوائنٹس جو ہیں اس پہ اے سی سی جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو یہاں پر پہلے رکھا جاتا ہے۔ یہاں شیلٹر بھی ہے، یا فوڈ بھی ہے، یا میڈیکل کی سہولتیں بھی ہیں، یا ٹرانسپورٹیشن بھی ہے۔ ہم نے ان کی عزت نفس اور ان کی کسی قسم کے احترام میں کمی نہیں آنے دی، ان کی اور ان کی فیملیز کا۔ ان کی پوری وہاں لوجسٹک، شیلٹر کی سپورٹ، فوڈ، میڈیکل، سیکیورٹی ان تمام سینٹرز پہ اویلیبل ہے۔ وہاں پر انہیں مہمانوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس پوائنٹ تک جہاں سے پھر ان کے ملک واپس بھیجا جاتا ہے، اور بالکل جسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں تمام صوبے لائنز بنائی ہیں، اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ پرٹیکولرلی اس پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ ہماری اپنی انٹیریئر منسٹری کی اس پہ ہیلپ لائن ہے، کسی قسم کی کمپلینٹ جو ہے اس کو اس پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت تک جو 1 اپریل کے بعد 11,000 سے زائد لوگ جو ہیں اے سی سی کارڈ ہولڈرز، اس میں اللیگل اس سے علیحدہ ہے، 11,230 آج کے دن تک واپس جا چکے ہیں۔ بہت سارے ابھی ان سینٹرز میں موجود ہیں۔ سارے صوبے مور اور لیس کوآپریٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے ان کی لوکیٹ ان کو زیادہ تر لوگوں کو کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹلی فگرز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو اے سی سی کارڈز والے ہیں وہ 8,15,247 پاکستان میں رجسٹر ہیں، اور پی او آر جو پہلے اس سے رجسٹر ہوئے تھے یہ 2006 سے شروع ہوا پروگرام، 2023 تک جاری رہا۔ اس میں 14,69,522 افغان شہری جو تھے اس میں رجسٹر ہوئے تھے۔ تو آج کے دن تک جو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب اللیگل لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے اپنے ممالک بھیجے جا چکے ہیں۔ دوبارہ اس پہ میں کہہ دوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی قسم کی ایکسٹینشن اس میں نہیں ہوگی۔ 1 ڈاکومنٹ رجیم جو ہے اس کو پورا امپلیمنٹ کیا جائے گا، وہ افغانستان کے شہری ہوں یا کسی اور جگہ کے۔ ہم اپنے تمام بارڈرز کو، جیسے مشرق کا بارڈر ہے اسی طرح مغرب کے بارڈر تمام ریگولیٹ اس ایک جیسا کریں گے۔ پاکستان کا یہ بارڈر ایک مشکل ٹرین ہے، بہت ساری دہشت گردی اسی جو 2600 کلومیٹر کا ایک لمبا بارڈر ہے وہاں سے ہے۔ 1400 کے قریب ہماری چوکیاں وہاں پر ہیں، زیادہ تر وہاں پر فینس اس وقت موجود ہے، اور یہ ہماری امید بھی ہے اور کہ افغانستان اور ہمارے باقی ہمسایہ ممالک بھی اپنے اس بارڈر کو اسی طرح پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ اور اس سارے معاملے پہ افغان حکومت کے ساتھ جو ہماری فارن افیئرز ہے وہ اس میں ان ٹچ ہے۔ ان کے جو لوگ واپس بھیجے جاتے ہیں ان کا پورا ایک طریقہ کار ہے، ان کی جو رجسٹریشن ہے، ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اس کی ویریفیکیشن کرنے کا، اور ہماری طرف سے ایف آئی اے اور نادرا کرتی ہے، اور اس کے بعد موفا افغانستان سے اور ہماری بارڈر پہ جو لوگ موجود ہیں بات، اور اس کے بعد یہ ایک افغانستان سے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ یہ آپ کے شہری ہیں، ان کو ایک محفوظ ملک کی جتنی بھی ان کا حق بنتا ہے وہ تمام سہولتیں انہیں ملنی چاہیے۔ ان کو وہاں پر بسانا اور رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی جو ہماری فارن افیئرز ہے وہ افغانستان میں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور میں اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ
کچھ ٹائم کے بعد آپ سے پھر یہ لیٹسٹ فگر شیئر کروں گا. اور میں دوبارہ یہ کہہ دوں ایک دفعہ کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی. اس پالیسی کے لیے ون ڈاکومنٹ رجیم کو پورا نافذ کیا جائے گا اور اللیگل فارنرز جو ہیں انہیں ان کے ممالک واپس بھیجا جائے گا. اور افغان شہریوں کا وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کی مدت ختم ہو چکی ہے. 31 مارچ کو پی او آر کارڈز کو 30 جون تک ایکسٹینشن دی گئی ہے. ایک سہولت ہم نے ضرور انہیں دی ہے کہ جس فیملی میں پی او آر کارڈ بھی ہے اور اے سی سی کارڈ بھی ہے تو وہاں پر اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو انہیں اجازت اس لیے ہے کہ ان کی باقی فیملی کے پاس اگر پی او آر کارڈ ہے تو وہ پھر ان کو وہ رہ سکتے ہیں. ادروائز جن کے پاس صرف ایک کارڈ ہے یا کوئی قسم کی رجسٹریشن نہیں, جیسے 8,57,157 آدمی 30 اکتوبر 2023 سے آج تک جا چکے ہیں اور پچھلے چند دنوں میں 11,000 اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو واپس ان کے ملک افغانستان بھیجا جا چکا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. سر دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں صرف افغان نیشنل ہے ان کے علاوہ افریقن جو تھے یہاں پہ ویزا پہ نہیں تھے, نائجیرین بہت سارے اسلام آباد کے اندر ہیں. ایک وہ دوسرا یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاق کی اس پالیسی سے اتفاق ہی نہیں کرتا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ بات ان کی جانب سے کی جاتی ہے تو میں ایک اسٹیٹ کے آرگن کے طور پر یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں تو وہ جو بھیجتے ہیں ہم ان کو ہاسپٹیلٹی دیتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جب پالیسی کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی کے پی کے اس ڈیسیجن میکنگ میں شامل تھا. اس کے بعد جب یہ دوبارہ 13 فروری کو کابینہ نے فیصلہ کیا اس کے بعد بھی کے پی کے سمیت تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا. یہ جو میں 4 میٹنگز کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ انٹیریئر منسٹر نے کی ہیں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, 20 فروری 28 فروری 24 مارچ اور 7 اپریل تمام میں کے پی کے چیف سیکرٹری آئی جی اور متعلقہ لوگ موجود تھے اور ان کے جو بھی پرابلمز تھے وہ بھی ہم نے حل کیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے, یہ کسی صوبے کی پالیسی نہیں ہے. فارن پالیسی جو ہے کسی صوبے کی نہیں ہوتی, وہ اس ملک کی ہوتی ہے اور وہ پاکستان کی فارن پالیسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ صوبائی حکومتیں جیسے ہم سے کوآپریٹ کر رہی ہیں وہ جاری رکھیں. سر یہ بتا دیں کہ 37,000 وہ لوگ بھی یہاں پہ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے 27 نیٹو کنٹریز میں جانا ہے, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, کب تک ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے, اگر وہ کنٹریز ان کو نہیں لیتے تو پھر کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی ایک کچھ دن پہلے لنڈن میں کانفرنس ہوئی اور اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے مجھے نامینیٹ کیا گیا. میں نے وہاں شامل ہوا. وہاں 20 ممالک کے انٹیریئر منسٹر تھے جو زیادہ تر یورپین تھے. یہ یو کے لنڈن میں کانفرنس تھی اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں. ہم نے وہاں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں افغانستان کے شہریوں کے ساتھ کہ وہ ان کو لے کر جائیں گے, زیادہ تر مغربی ممالک ہیں, وہ ان کو لے کر جائیں ٹائم پر. ان کے لیے 30 اپریل کی جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہوئی ہے, ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس میں ایکسٹینشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے, پاکستان دیکھے گا. سو کیس ٹو کیس بیسس پہ ایسے لوگ جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ افغان شہریوں کو اپنے ممالک لے کر جائیں گے, وہ ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے. اس کی بھی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں اضافے کا کوئی چانس نہیں ہے. کہ آپ افغان سٹیزنز کی اور دیگر جو غیر قانونی طور پر یہاں پر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں واپس بھیجیں, دوسری طرف سعودیہ نے پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے بھی جو ہے وہ پاکستانی وہاں پر بھی غیر قانونی طور پر پاکستانی بھی وہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے, وہ بھی دیگر ملکوں کے اندر ہے. اور سعودیہ کی طرف سے تو اب باقاعدہ طور پر پابندی کا بھی اعلان کر دیا گیا. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, اس کو کس طرح سے آپ لوگ ہینڈل کریں؟ دیکھیں سعودیہ والی جو خبر ہے اس کی کوئی میرے پاس ویریفائڈ رپورٹ نہیں ہے, جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کی ویریفیکیشن بھی نہیں ہوئی. دوسری ہم ایک
خود مختار اور ذمہ دار ملک کے طور پہ جو اللیگل امیگرینٹس کی ایک کانفرنس یو کے میں تھی، وہاں بھی ہم نے یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ اگر ہم اپنا فرض پورا کریں گے، ہمارے یہاں سے کوئی آدمی لافل ڈاکومنٹس کے علاوہ نہیں جائے گا، اور اگر اللیگل کوئی بھی ملک سے باہر گیا ہے تو اس کو واپس ہم ریپیٹریٹ واپس اپنے ملک لیں گے، اور بہت سارے ممالک سے ہم اب واپس لے رہے ہیں۔ ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ وزیر اعظم کے حکم کے پر انٹیریئر منسٹر کی سربراہی میں اس وقت جاری ہے۔ 280 ہیومن سمگلرز گرفتار ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا۔ اور ہماری جو پاسپورٹ پوری دنیا میں انٹرنیشنل فیچرز کے پاسپورٹ ہیں ہمارے ایئرپورٹس سارے آئی ٹی لنکڈ ہیں، اور تو ہماری پاس امیگریشن کی ایسی سہولتیں ہیں کہ یہاں سے اللیگلی کسی کا جانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اگر ہمارا شہری کوئی کہیں اور گیا ہے، اور کوئی ملک بھی وہ ہمیں بھیجنا چاہے، ہم اسے ویریفائی کرتے ہیں، اور ویریفیکیشن کے بعد ہم بالکل اس کو اپنے ملک میں یہ بتائیں کے حوالے سے بتاؤں گا، کیونکہ افغانی بہت سے ہیں جو پاکستان میں یا اسلام آباد میں خاص طور پر بڑے کرائم کر کے اگر یہاں سے بھاگ جائیں، اس کے لیے کیا میکینزم بنایا گیا؟ کیونکہ ڈیٹا بھی نہیں ہے ہمارے جو سرکاری ادارے ان کے پاس، تو ان کو پکڑنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، کرائم تو اپنی جگہ اور بہت ہینیس کرائم کئی ایسے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس میں ہم نے کئی دفعہ ہمارے حکومت نے افغانستان کو شواہد دیے ہیں، اور ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ کارروائی کر کے ان لوگوں کو پر کارروائی کریں گے، لیکن ان کی طرف سے وہ کوآپریشن جو ہونی چاہیے وہ ابھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوآپریشن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہوگی۔ بہرحال ہم نے جو بھی شواہد ٹیررزم کے ہیں، کرائم کے ہیں، ان کے شہریوں کے متعلق ہیں، وہ افغان حکومت سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ یہ بتا دیجیے، دو سوالات ہیں۔ کسی بھی ملک میں اگر کوئی بندہ 5 سال 10 سال 20 سال رہتا ہے، اس کو بھی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ And as you said that Afghans are brothers and sisters، تو ہم پاکستانی ان کو کیوں نہیں نیشنلٹی دے سکے؟ ان لوگوں کو بھی جو یہاں پیدا ہوئے، جن کے fathers, grandfathers are buried here, why could Pakistan not give them the nationality or be respectful towards them, and why now, like why is this happening? دیکھیے، گزارش ہے کہ یہ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہے شہریت کا، اور شہریت کا قانون شہریت دینے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہمیں ان کے رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹس کے ساتھ آتے ہیں، پاسپورٹ کے ساتھ آتے ہیں، تو ہمارے افغان بہن بھائی بھی ڈاکومنٹ پہ آئیں، 100 بسم اللہ، جتنی دیر مرضی رہیں لیکن لیگل رہیں، ان کے لیے لیگل ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، اس میں برادر اسلامی ملک بھی ہیں، وہ تو ڈاکومنٹس پہ آئیں، وہ ڈاکومنٹس پہ، اور یہاں صرف ایک ملک سے جو ہمسایہ ملک ہے وہ بغیر ڈاکومنٹس کے ہمارے پاس رہیں۔ تو ون ڈاکومنٹ رجیم جو ہے وہ سب پہ یونیفارم اپلیکیبل ہے۔ یہ بتا دیجیے، دو سوالات ہیں کہ ایک تو جو ظاہر ہے دوسرے مرحلے کی آپ نے بات کی جو کہ جاری ہے، پہلا مرحلہ ہو چکا، چیلنجز کیا ظاہر درپیش ہیں، اوور آل کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پہلی چیز چلیے سر۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری شکایت آ رہی ہے کہ پولیس کی جانب سے مختلف شہروں میں افغان کہہ کر مختلف لوگ جو ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بعد بارگیننگ کی جاتی ہے، قسم کی شکایت بھی ہیں، ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہیلپ لائنز جو ہیں صوبوں کی ہیں، اسی طرح وفاق میں انٹیریئر منسٹر کی اپنی ہیلپ لائن ہے۔ کوئی شکایت اگر میڈیا پر آئے اس پر پوری کارروائی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ہم ان کی عزت نفس، ان کی کوئی کمی نہیں آنے دے رہے۔ جو ہم نے ان کے ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے ہیں وہاں پر ساری فوڈ، شیلٹر، سیکیورٹی، میڈیسن، اور جس طرح مہمانوں کو واپس بھیجا جاتا ہے پورے انتظامات ہیں۔ اگر کہیں شکایت ہوگی اس پہ بالکل کارروائی ہوگی۔ اور جو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی پراپرٹی کسی کی چھین لی، دیکھیں یہ پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتے۔ اے سی سی کارڈ یا پی او آر کارڈ والے پاکستان کے قانون کے مطابق پراپرٹیز نہیں رکھ سکتے، تو جن کے نام پراپرٹیز ہیں ہی نہیں تو ان سے چھینی کیسے جائیں گی؟ باقی ان کی ہاؤس ہولڈ کی جتنی چیزیں ہیں یہ لے کر جانے چاہتے ہیں وہ ہم ان کو ساتھ جانے دے رہے ہیں،
اور ایسی کوئی ہمارے ریکارڈ میں اگر کسی کی کوئی پراپرٹی ہے تو ہمیں بتا دیں. ہمارے ریکارڈ میں تو ایسی کوئی بات نہیں. تو سو ہم اگر کوئی ایسی کسی سے کوئی زیادتی یا کوئی ایسی ابھی ہمارے علم میں اگر آتی ہے تو اس پہ کارروائی ہوتی ہے. بارڈر سیکورٹی کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹل بارڈر بھی آتے ہیں باہر بھی آتے نہیں ادھر ادھر. اور یہ بھی سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اسلام آباد کی جو سٹی ہے جو گرفتاریاں تھیں جو جن کو حاجی کیمپ میں رکھنے کے بعد بھیجا گیا تھا وہ وہاں پہ لین دین کر کے دوبارہ واپس آ گئے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. ایک ایس پی صاحب جو ہیں ان کی حاجی کیمپ پہ ڈیوٹی ہے. روزانہ کی بنیاد پر جتنے لوگ آتے ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمروں سمیت ساری ایف آئی اے نادرا کی ٹیمز موجود ہیں. جب کوئی انٹر کسی کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر وہ سوائے اس کے کہ وہ اپنے ملک افغانستان واپس پہنچ جائے اور کوئی وہاں سے ان کے نکلنے کی کوئی چانس نہیں ہوتا. جب ویریفائی ہو جاتا ہے, اگر اس کی ویریفیکیشن میں اس سے کوئی پی او آر کارڈ نکل آتا ہے یا ان کے پاس کوئی اور ڈاکومنٹ ہے تو پھر اکارڈنگلی اسے پروسیڈ ہے. باقی لین دین کی ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ حاجی کیمپ کس دن آپ کو وزٹ کراتے ہیں, پوری سہولت ہے, پوری وہاں سیکورٹی ہے, کسی قسم کی لین دین والی شکایت ابھی تک نہیں ملی, اور اگر ہوگی تو ہم جائزہ لیں گے. کانفرنس کر رہے تھے. غیر ملکی غیر قانونی افراد کا انخلاء جاری ہے. افغان شہریوں کی سہولت کے لیے ہیلپ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں میں افغان شہریوں کے لیے ٹرانزٹ پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات کی کڑیاں افغان شہریوں سے ملتی ہیں. ملکی مفاد میں افغان شہریوں کی واپسی کا فیصلہ کیا گیا ہے. کوئی بھی غیر قانونی شخص جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا. وہ یہاں سے جائیں اور اپنے ملک سے پاسپورٹ لے کر پھر واپس اس ملک میں آ سکتے ہیں. تمام صوبوں میں افغان شہریوں کے لیے